أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته وأوليائه وعلماء ملته اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کی نارین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے سبق میں رکوع نمبر 9، پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 9 اس کی تلاوت کا اعزاز حاصل کریں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے دانتوں کی اقسام صرف پڑھی تھی، آج ان اقسام کی تفصیل کو کسی حد تک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 6 اقسام ہوتی ہیں اور کل 32 دانت ہوتے ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ 6 اقسام میں 32 دانت کس طرح پورے ہوتے ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کس لفظ کس حرف کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اور کس طرح ہم کسی حرف کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے نام ہم نے پڑھے تھے، آج ہم ان کی تھوڑی سی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ تھا ثنایا۔ ثنایا جو ہے یہ ثانی سے یا مثنوی سے ہے، دو دو۔ تثنیہ سے دو کے معنی میں ہے سامنے کے 2 اوپر اور 2 نیچے والے دانت۔ سامنے کے 2 اوپر اور 2 نیچے والے دانت، ان کو ثنایا کہتے ہیں، اور جو اوپر والے 2 دانت ہوں گے ان کو ثنایا علیا کہیں گے، اور جو نیچے والے 2 دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ یہ سفلی نہیں ہے، یہ سفلا ہے۔ سامنے والے اوپر والے 2 دانت ان کو ثنایا علیا، اور جو سامنے والے نیچے والے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا سفلا۔ ان دونوں یعنی 2 اوپر والے اور 2 نیچے والے، ان کل 4 دانتوں کو ہم ثنایا کا نام دیتے ہیں۔ رباعیات، رباعی سے نکلا ہے، 4 4 اس کا معنی ہے۔ رباعیات ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت، یعنی سامنے والے جو 2 دانت ہیں اس کے دائیں بائیں ایک ایک دانت اس کی سائیڈ پر، تو 2 اوپر سے 2 نیچے سے، کل 4 دانت یہ ہو گئے۔ انیاب نابن سے ہے، نابن کا مطلب ہوتا ہے نوک دار۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر والے سامنے والے جو چوتھا دانت ہے وہ نوک دار ہوتا ہے، دونوں سائیڈ سے، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ یہ ابھی آپ پڑھ لیں، بعد میں بے شک چیک کر لیجئے گا۔ انیاب نابن سے ہے، ناب کا مطلب ہوتا ہے نوک دار۔ تو جو سامنے والے 2 دانت ہیں
ان کے دائیں بائیں ایک ایک چھوڑ کے جو چوتھا چوتھا دانت ہوگا دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ کل 4 دانت ہیں انیاب میں۔ دواہک، دواہک داہکن سے ہے، داہک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنے والا، دواہک ایسی داڑھ ہے جو سب سے پہلے ہوتی ہے اور ہنستے ہوئے وہ پہلی داڑھ دکھائی دیتی ہے، تو ایسی داڑھیں جو ہنستے ہوئے دکھائی دیں ان کو دواہک کہتے ہیں۔ یہ انیاب وہ جو نوکیلا دانت ہے نوک والا، اس کے ساتھ جو پہلی پہلی داڑھ ہے، دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی کل 4 داڑھیں، تو یہ دواہک ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دواہک۔ دواہک کے ساتھ ملحق تواہن، تاہن سے ہے، تواہن کس سے ہے؟ تاہن، تاہن کو پیسنے والا، چکی کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ چکی دانوں کو پیس دیتی ہے، تواہن پیسنے والے۔ دواہک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 داڑیں اس کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، یہ کل 12 داڑیں ہوتی ہیں، 3 دائیں 3 بائیں 6 اور 6 اوپر 6 نیچے، یہ کل 12 داڑیں ہوگی تواہن میں، اور ان کا کام ہوتا ہے کھانے کو چبانا اور ان کو باریک کرنا۔ نواجس، ناجس ان سے ہے، یہ جو تواہن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری داڑھ بچ جاتی ہے جس میں اکثر اوقات کھانا بھی پھنس جاتا ہے، یہ کل 4 داڑیں بن گئی۔ اب یہ دیکھیے 32 پورے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ 4 دانت یہاں، 4 یہ 8 اور 4 یہ 12، 12 یہ یہاں، 12 اور 12 24 ہے نا؟ پورے نہیں ہے تو میں ویسے ہوتے 32 ہی ہیں۔ گرامر کا پورشن ہمارا وہاں پر ختم ہو گیا تھا، یہ تجوید کے کچھ اسباق ابھی ہمارے مزید چلیں گے اور اس کے بعد یہ بھی انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ زیادہ سبق پڑھیں گے تاکہ ہم قرآن مجید کو جتنا جلدی ہو سکے اس کی تفہیم حاصل کر سکیں، اور جیسے ہم نے کہا تھا اس کو ان ٹائم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ البقرہ اختتام پذیر ہو چکی تھی، آج سورہ آل عمران، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، سورت البقرہ، وہ ہم نے جو ہے اس کی تلاوت اور مختصر جتنا ہو سکتا تھا ہم نے اس سے سیکھا۔ آج سے ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع کرنے جا رہے ہیں جو مدنی سورت ہے، اور یہ مکی کون سی ہوتی ہیں، مدنی کون سی ہوتی ہیں، یہ ہم نے تعارف قرآن میں سور کی تقسیم کے بارے میں ڈیٹیل سے جان چکے تھے۔ آج ہم اس کی تلاوت کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم، تینوں حروف کو الگ الگ کریں گے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات قطع سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، تو یہ حروف کاٹ کاٹ کر ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس میں جلالت کا ماقبل یہ میم ہے، یہ دیکھیے آیت کے کا نشانہ، اور اس کے اوپر یہ جیم بھی لکھا ہوا ہے اور یہ لام الف لا بھی لکھا ہوا ہے۔ جب کسی آیت کے نشان پر لام الف لا لکھا ہوا ہو
تو پچھلی آیت کے اختتامی حرف کو اگلی آیت کے پہلے حرف کے ساتھ ملا سکتے ہیں اور اس کو علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں انداز میں درست ہوتا ہے۔ سو میم کو لام کے ساتھ جب ملائیں گے تو اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہوگا، اس کو مفخم یعنی پر کر کے اور موٹا کر کے ادا کریں گے۔ اس کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لا میں لام کو لمبا کریں اور کیوں الف خالی از حرکت ہے، ما قبل مفتوح، اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اور یہاں یہ چھوٹی مد ہے جس کو 2 الف سے 3 الف تک لمبا کیا جا سکتا ہے، اور یہاں یہ لام کے اوپر کھڑی مد ہے، اس کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ اللہ میں لام کو لمبا کریں گے، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح۔ حی القیوم میں قاف حرف مستعلیہ ہے، موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں میم کو ادا کریں گے لیکن میم کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے۔ آیت ختم ہو رہی ہے اور یہاں وقف ہوگا، وقف کی صورت میں حرف پڑھا جاتا ہے مگر حرف کی حرکت کو ادا نہیں کیا جاتا۔ نزلہ زا زا، جب را کے بعد والا زا ہو تو اس کو دونوں سامنے والے ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا آپس میں ملا کر اور اس پر ہوا کا دباؤ اور پریشر دیا جاتا ہے، اور پڑھتے وقت منہ سے سختی اور سیٹی کی آواز آتی ہے۔ اس حرف کو حروف صفیریہ میں سے کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جن کی ادائیگی کے وقت زبان سے سیٹی کی آواز آئے۔ نزلہ نزلہ علی، یا ساکن ہے ما قبل مفتوح۔ یہ ابھی آپ کو تھوڑا تھوڑا اس سے فیملیئر کر رہا ہوں کہ دانتوں کی اقسام ختم ہونے کے بعد ہم مخارج کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، جو تجوید کی جان ہے۔ تجوید پڑھائی ہی مخارج کے لیے جاتی ہے کہ ہمیں ہر حرف کے صحیح مخرج کا پتہ چل سکے۔ علی یا ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، یا لین ہوگا۔ الکتاب میں تا کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر بتا دیتا ہوں۔ آپ کے ہاتھ کی بند مٹھی ہے، اس میں سے نارمل انداز میں ایک انگلی کو کھولیں، یہ ایک انگلی یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا وقت لگتا ہے اس کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سیکنڈز تک اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈز کی مقدار بھی کچھ قرہ حضرات نے 20 to 30 سیکنڈز اس کی جو ہے لیمٹ بتائی ہے، اور کچھ نے 15 سے 20 سیکنڈز بتائی ہے۔ سو یہ آپ کی زبان اور آپ کی پروننسیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح حروف کو ادا کرنے کی عادت رکھتے ہیں، تاکہ آپ کی اس عادت کے مطابق اس حرف کی لمبائی دوسرے حروف کی نسبت واضح دکھائی دے سکے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ بالحق قاف یہ اقصی حلق سے ادا کی جائے گی، حلق کے آخری حصہ سے اس کو اقصی حلق کہا جاتا ہے، اور یہ حرف مستعلیہ ہے، اس کو مفخم ادا کریں گے۔ مصاد صاد کو ادا کرتے وقت جو ہے یہ حرف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا کر کے مفخم انداز میں پڑھا جائے گا۔ قاف یہ پھر انتہائے حلق سے ادا کریں گے، اور قاف کے اوپر تنوین ہے، منون ہے قاف، اور لام کے ساتھ جب ملے گی تو ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، اور یہ ادغام تام ہوگا کہ جس میں حرف پچھلے حرف کی جو ہے ادائیگی کے وقت اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہ رہی۔ الف خالی از حرکت ہے، ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، بائن میں یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین ہے، یدائی میں بھی یا لین ہے۔ زالا نون ساکن کے بعد زا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپاتے ہیں۔ یہ اخفا کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کی طرف لائیں اور آواز کو یوں ناک کے نتنوں میں لے کے جائیں، اوپر والے تالو سے ملائیں،
زبان کی نوک کو اوپر والے تالو سے ملائیں تو یہ ہمیشہ آواز خود بخود ناک میں چلی جائے گی. یہ نون جو ظاہر کر کے پڑھنے والا ہے اور جو اخفا کر کے پڑھنے والا ہے اس میں فرق آنا چاہیے. زالا را کے اوپر کھڑی زبر ہے, را مفخمہ یعنی موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا اس کو. جیل ہم انجیل کہہ دیتے ہیں, یہ انجیل نہیں جیل. یہاں بھی نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے کیونکہ جیم حرف مستعاریہ میں سے ہے. تا تا جیم, دال دال لا, سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. یہ 15 حروف کیا ہیں, حروف اخفا ہیں. جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں گے جو میں نے ابھی تلاوت کیے ہیں تو اس وقت نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے. مخرج میں کیسے چھپاتے ہیں کہ اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے تالو کے ساتھ لگاتے ہیں, آواز کو ناک کے تھوڑا سا نتنوں میں لے کے جاتے ہیں, اس سے اخفا پیدا ہوتا ہے. آئیے باقی آیات میں تلاوت کر دیتا ہوں, ٹائم بہت زیادہ ہو چکا, آپ اس پر قوانین خود اپلائی کریں گے. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. یہ 6 آیات ہم نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے. آئیے چلتے ہیں آج کے اس سبق کے لفظی اور با محاورہ ترجمہ کی طرف. لفظی ترجمہ آپ گزشتہ سلائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں. گرامر اور با محاورہ لفظی ترجمہ پڑھانے کی سعادت میں یہاں سے حاصل کرتا ہوں. سورہ آل عمران, اس کی 200 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے. مدینہ پاک میں مدنی دور میں اس کے نزول کو مد نظر رکھیے, اور یہ صورت جو ہے اس کے 20 رکوع ہیں, 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں. یہ صورت مدینہ پاک میں نازل ہوئی مدنی دور میں. یہ مکی اور مدنی دور یا سور کی جو تقسیم مکی اور مدنی 2 اعتبار سے کرتے ہیں, جبکہ کچھ ایسی آیات اور صورتیں بھی ہیں جو دوران نہ مکہ میں اور نہ مدینہ میں نازل ہوئی بلکہ ان دونوں شہروں سے باہر نازل ہوئی جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مقام پر تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صورتوں کی تقسیم ہجرت کی وجہ سے کرتے ہیں. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا مکی دور میں, تو اس کو مکی سور کہا جاتا ہے, اور جو مدینہ پاک کے 10 سالہ عرصہ میں جو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا ان کو مدنی سور کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یہاں جس ترجمہ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی خصوصیات میں ہم نے سورہ البقرہ میں بھی اور سورہ الفاتحہ میں بھی یہ پڑھا تھا کہ یہاں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, وہ لکھیں گے تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد آئے گا, جبکہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. سو لفظ اللہ کو, اس میں جلالت کو یہ مقدم رکھا جائے گا عبارت میں, اور یوں پڑھا جائے گا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تو اس میں ہم نے اللہ رب العزت کے اسم گرامی سے بات شروع کی ہے, جیسے ہم زبان سے کہہ رہے تھے
پریکٹیکلی ہم نے اسی انداز میں کیا. الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. یہ میں نے آپ کے تفسیری نقاط میں اس کے لیے جتنے اقوال مشہور اقوال تھے وہ 2-3 اقوال میں نے لکھ دیے ہیں، آپ اس کو غور سے دیکھیے گا. حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہتر جانتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال، لا نفی کا ہے، الہ معبود، کوئی معبود نہیں، الا حرف استثناء، ہوا وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں. الحی القیوم، حی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور قیوم وہ اپنی تدبیر، اپنی قدرت، اپنے ذاتی تصرف اور اپنے ذاتی اقتدار اور اپنی ذاتی حکمت سے سبھی کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی ہے. نزلہ صرفہ کے وزن پر، اس میں یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، نزلہ اس نے اتارا، علی حرف جار، قاف ضمیر متصل، کا کما کم، یاد کیجئے یہ یہاں آتا تھا، کا کما کم، کی کما کننا یا نا، وہ ضمیر متصل کے ساتھ، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا یا نا. علی علی پر، کا تیرے، تجھ پر، یا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر انتخاب قدرت ہے. اللہ رب ذوالجلال براہ راست آقا کریم علیہ السلام کو مخاطب فرما رہے ہیں. اور یہ دیکھیے کاف ضمیر مخاطب کے لیے آتی ہے. مخاطب وہ شخص ہوتا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو گویا نظر قدرت خداوندی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے. سراپہ حسن مصطفیٰ اللہ رب ذوالجلال کی نظر قدرت کے سامنے ہے، اور اللہ فرما رہا ہے نزلہ اتارا، علیکا اے محبوب آپ پر، الکتاب اس کتاب کو، قرآن مجید کو، بالحق حق کے ساتھ. اے مصطفیٰ کریم آپ پر اللہ رب ذوالجلال کا ایک اور احسان نبوت کے ساتھ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی تمام برکات کے ساتھ، اپنی تمام صفات کے ساتھ آپ پر نازل فرمایا ہے. محبت کے آئینے میں دیکھیے نا کہ ایک عاشق اپنے محبوب سے ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے، اے میرے محبوب میں نے تیرے لیے یہ بھی کیا ہے، میں نے تیری محبت کی خاطر یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے. اب یہاں اسی اصول، وہی اصول کار فرما ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپہ حسن و جمال اور سراپہ کمال کو دیکھ کر قدرت خداوندی بول رہی ہے، اے میرے مصطفیٰ آپ پر ایک انعام یہ بھی کر دیا ہے کہ آپ کے سراپہ حسن کو دیکھ کر میں نے اپنا کلام تیری ذات اقدس پر نازل فرما دیا ہے. اور وہ ایسا بابرکت کلام ہے. اب اس کی صفات آگے بتا دی. صفت یہ ہے کہ مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے، مصرفاً مفعلاً اس میں اسم فاعل ہے، تصدیق کرنے والا ہے. اسم فاعل باب تفعیل سے ہے، مصرفاً کے وزن پر، تصدیق کرتا ہے. اب یہ جو تنوین ہے، یہ کاف کے اوپر ایک تنوین ہے، مصدق، یہ تنوین ہے نا، تنوین، یہ تنوین تکثیر کا فائدہ دے رہی ہے. تکثیر کثرت کو کہتے ہیں. اب یہاں معنی یہ ہے کہ ہم نے جتنی کتابیں نازل فرمائی، جتنے صحائف نازل فرمائے، جس نبی پر جو وحی نازل کی ہے، ہر وحی کی تصدیق یہ قرآن مجید کرتا ہے، ہر صحیفے کی تصدیق یہ کرتا ہے. جو آسمان سے ہدایت اتری ہے، ہر ہدایت کی تصدیق کرنے والا یہ ہے. تو یہ سب کا لفظ یہ اس تنوین تکثیر کا جو فائدہ دے رہی ہے، کثرت کا، یہ اس سے معنی لے رہے ہیں. اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ما بین یدیہ، جو
اس سے پہلے ید کی جمع ہے ہاتھ، بین درمیان، جو ہاتھوں کے درمیان رہی ہیں، یعنی جو نزول قرآن سے قبل جتنی کتب اور صحائف اترے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں رہے ہیں، ان تمام کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ اور بالخصوص وَأَنزَلَ، اور اسی نے اتارا ہے، التورات والانجیل، تورات اور انجیل کو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں بطور خاص تورات اور انجیل کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ تورات اور انجیل کے جو قرہ حضرات تھے، جو پڑھنے والے علماء حضرات تھے، یہ زمانہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے علماء موجود تھے جو تحریف شدہ نسخوں میں، ان کے تحریف شدہ نسخے تورات کی بھی اور انجیل کے بھی، چونکہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان میں من گھڑت اضافے کر لیے تھے، وہ تحریف شدہ نسخے وہ اس وقت بھی پڑھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو تورات اور انجیل ہے، یہ ان لوگوں کے پاس جو اس وقت موجود ہیں، یہ حقیقی طور پر تو اللہ کی طرف سے تھی، مگر اس میں تحریف انہی کی ہے۔ ان کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو لطیف نکتہ ہے یہاں، اب جو ان کے ہاتھوں میں نسخہ ہے وہ ان کا تحریف شدہ ہے، مگر خداوند قدوس کی جانب سے ان ناموں کی کتب کا نزول ہوا ہے، تو ان کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے حبیب مکرم نور مجسم تاجدار عرب و عجم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ یا پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا نے جس قدرت کے ساتھ تورات و انجیل کا نزول فرمایا، اسی خدا نے اسی قدرت کے ساتھ جس دین کو مکمل کرنا تھا، اس مکمل، اکمل اور کامل دین کے احکام قرآن کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیے۔ من قبل ہدی للناس، جیسے اس سے قبل پہلے، ہدن ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اتارا گیا فرقان۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والے، فرق امتیاز کو کہتے ہیں، امتیاز ممتاز کرنے کو کہتے ہیں۔ ممتاز کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، حق اور باطل میں تفریق کرنے والی چیز کو فرقان کہا جاتا ہے۔ یہاں فرقان قرآن مجید، فرقان حمید کو فرمایا گیا۔ ہم اس لیے قرآن مجید کو فرقان مجید بھی کہتے ہیں کہ یہ فرق کرنے والی اللہ کی کتاب ہے حق اور باطل کے درمیان۔ مجید بہت بزرگی والی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تیسرا کلمہ تمجید معنی ہے بزرگی، اسی طرح فرقان مجید فرق کرنے والی بزرگی والی کتاب، اور سب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرما دیا۔ ان الذین، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، تحقق تو کا معنی دیتا ہے کہ جس میں کوئی گنجائش نہ ہو، تصدیق شدہ بات ہو۔ ان بے شک، الذین جو لوگ، اسم موصول جمع مذکر، کافرو جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، کافرہ کافرو، جنہوں نے کفر کیا بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ اللہم وقنا عذاب النار، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ عذاب موصوف، شدید صفت، موصوف صفت کا اعراب ایک جیسے ہوتا ہے، دونوں مرفوع ہیں، دونوں منون ہیں۔ واللہ، اور اللہ رب ذوالجلال، عزیز غالب، ذو انتقام، انتقام لینے والا، اور اللہ رب ذوالجلال
बड़ा गालिब इंतकाम लेने वाला है। जैसे इससे कबल लोगों की रहनुमाई के लिए किताबें उतारी गई, किससे कबल? कुरान मजीद से कबल। और अब उसी तरह उसने हक और बातिल में इम्तियाज करने वाला कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनके लिए संगीन आजाब है, और अल्लाह बड़ा गालिब इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह ऐसी जात है कि इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यख्फा अलई, नहीं है मख्फी उस पर, शय कोई शय, फिल अर्द जमीन में, वला फिस समा, और ना आसमान में। यकीनन अल्लाह पर जमीन व आसमान की कोई भी चीज मख्फी नहीं है, सब उस पर जाहिर है, उस सभी को जानता है। वो अल्लज़ी, वही जात है, युसव्विरु, जो तस्वीरें बनाता है, सूरतें बनाता है, तुम तुम्हारी, फिल अरहाम, रहमों में, कई फयशा, जैसे चाहता है। अब यहां से एक बात कह दूं, कह देता हूं जी। देखिए कुरान मजीद का ये वो जुमला है। आज तो साइंसदान और डॉक्टर हजरात ये कहते हैं ना कि हम अल्ट्रासाउंड करके ये बता सकते हैं कि आपका आने वाला जो मेहमान है, बेबी है, वो मेल है या फीमेल है, कह देते हैं ना। और फिर कुछ डॉक्टर हजरात मेडिसिन भी देते हैं कि आप ये यूज करेंगे तो मेल पैदा होगा, और ये यूज करेंगे तो फीमेल हो। तो इनकी कोई असल और हकीकत नहीं है। जहां तक ताल्लुक है कि उस टेस्ट करने के बाद उनका ये बताना कि मेल है या फीमेल है, तो वो एक दौरानिये के बाद बता सकते हैं। दौरानिया इतना ज्यादा होता है कि उसमें बच्चे में रूह जो है वो जनरेट हो चुकी होती है, उस वजूद में रूह की मुंतकिली हो चुकी होती है, जिसके बाद वो बेबी की मूवमेंट और उसके तमाम तर हालात व वाक़यात का जायजा लेकर डॉक्टर ये जाहिर कर देता है कि ये चीज जो है उनके, वो भी उन उन उस कैमरे की मदद से, जिस कैमरे से इटर्नल जो है उसके बेबी के आज़ा को देखकर शनाख्त करके डॉक्टर अगली बात कह देता है। और वो भी इस सूरत में कि अगर मशीन का रिजल्ट बेस्ट हो, बेटर रिजल्ट हो, और आज़ा की शनाख्त डॉक्टर दुरुस्त अंदाज में कर रहा हो, तो वो ये बता सकता। अदरवाइज अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस टेस्ट ने बेबी को चेंज किया है? ऐसा मुमकिन नहीं है। वो मशीन बेबी की जो जिन्स है, जेंडर है, उसको चेंज नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ आजाद की शनाख्त करने के बाद ये बताते हैं कि मेल है या फीमेल है। युसव्विरुकुम फिल अरहाम, कैफा यशा का लफ्ज अल्लाह की कुदरत है। यहाँ कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल हो सकती, कोई ऐसा आला इस्तेमाल नहीं हो सकता कि आप मेल को फीमेल बना दें, फीमेल को मेल बना दें उस वक्त जब रेह में मातर में बच्चा परवान चढ़ रहा है। और अभी वो उस लिमिट में है कि जिस लिमिट में अभी रूह जो है वो उसके वजूद में और जो है वो पहुंची नहीं, क्योंकि रूह वो आखिरी स्टेप है। जब बच्चे के आज़ा बिल्कुल कंप्लीटली मुकम्मल हो चुके होते हैं तो फिर रूह की इंतकाली का सिस्टम जो है वो वहां कर दिया जाता है। ये वो जुमला है जो डॉक्टरों को हमेशा के लिए अल्लाह की दहलीज पर झुकने पर मजबूर कर देता है। साइंटिस्ट हमेशा के लिए अपनी अक्ल की बुनियाद पर यहाँ इस मुकाम पर जाकर वो अल्लाह की कुदरत के हुजूर घुटने टेक देंगे कि हमारा बस नहीं है कि हम किसी को सूरत अता कर सकें, वो सूरत मेल की है या फीमेल की है। वल्लज़ी, वही जात है युसव्विरुकुम, जो तस्वीर कशी करता है, जो सूरतें बनाता है। वो सूरत किसी मेल की बना दे, ये उसकी कुदरत है। वो फीमेल की बता दे वो। अच्छा, फिर किसी ने रिसर्च स्कॉलर था जिसने कहा कि जो वो पता नहीं टेस्ट ट्यूब या इस तरह का कोई वर्ड यूज करते हैं कि जिसकी मदद से फॉरेन कंट्रीज में आजकल बेऔलादी का एक इलाज किया जा रहा है। क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो एक सेपरेट इशू है। मगर उसमें वो जो स्पर्म
انجیکٹ کرتے ہیں اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ میل پیدا ہونا ہے اور یہ فیمیل پیدا ہونا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ سپرمز کی انتقالی کے بعد بچے کی جب ڈیولپمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ایک نطفے سے ہونا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم اس میں مختلف چینجنگز کا آنا یہ کمپلسری ہے، اگر چینجنگ نہ ہے تو فلیوں کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس نہیں ہوتا، اور جب ڈیولپمنٹ کا پروسیس نہ ہو تو بیبی کی جو نشو و نما ہے وہ نہیں ہوگی، جب نہیں ہوگی تو وہ کسی صورت میں جنریٹ بھی نہیں ہوگا، وہ پیدا بھی نہیں ہوگا۔ سو سپرمز کی منتقلی کے وقت یہ کہہ دینا کہ صرف میل ہی پیدا ہوگا فیمیل نہیں، یا صرف فیمیل ہی ہوگی میل نہیں، تو ایسا ممکن نہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید کا کیٹاگوریکلی یہ لفظ کیفا، کیسے، یشا، وہ چاہتا ہے، اس کی چاہت کسی میڈیسن کے ایکول نہیں ہے، اس کی چاہت کو میڈیسن نہیں بدل سکتی، یہ اس کی قدرت پر دلیل ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس صورت میں چاہتا ہے اسی صورت میں تخلیق کر دیتا ہے۔ سو خواتین کو یہ تانا دینا کہ تو نے صرف بیٹیاں پیدا کی ہیں، اس میں خاتون کا کوئی قصور نہیں ہے، اس بیس پر ان کو ڈائیورس دے دینا کہ تو نے صرف بیٹیاں تخلیق کی ہیں، بیٹیاں پیدا کی ہیں، یہ سوائے بے عقلی کے، کم علمی اور کم عقلی اور جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ نہ مرد کے اختیار میں ہے نہ خاتون کے اختیار میں ہے کہ اس نے بیبی میل پیدا کرنا ہے یا فیمیل پیدا کرنا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا هو العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا، یہ اس کی حکمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی کو میل عطا کر رہا ہے یا فیمیل عطا کر رہا ہے۔ اب کوئی میل ہے تو وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے کہ اللہ کو یہی پسند تھا کہ اسے میل تخلیق کیا جائے، کوئی فیمیل ہے تو وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے کہ اللہ کے حضور اس کو یہی صورت پسند آئی تو اللہ نے اسی صورت میں اسے تخلیق کر دیا ہے۔ اپنے آپ کو ڈی گریڈ نہ کریں، آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں،